بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم لیکچر 2 کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہم اس میں پڑھیں گے فنڈامنٹلس. اس کو ہم دیکھیں گے, اسٹڈی کریں گے. کیا چیز اسٹڈی کریں گے؟ فنڈامنٹلس آف آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن. اس سے پہلے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے ساری ریویژن کی تھی, اپنے آپ کو تیار کیا تھا. کس چیز کے لیے تیار کیا تھا؟ کہ ہم آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن پڑھنے کے قابل ہو جائیں. آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن تو ہم پڑھتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پہلا لیکچر اتنا سارا جس میں ہم نے انٹیگریشن پڑھا, جس میں ہم نے ڈفرینسیشن پڑھی, کیوں پڑھی؟ ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا. کس چیز کے لیے تیار کیا؟ ونس اگین آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھنے کے لیے. دیکھیں, اگر آپ جب کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں, چاہے اس میں ہاکی ہے, بیڈمنٹن ہے یا کرکٹ ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. کس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں؟ کھیلنے کے لیے. اس میں کیا چیز شامل ہے؟ مثال کے طور سے دوڑ لگاتے ہیں, آپ جمنازیم جاتے ہیں, اپنا اسٹیمنا بناتے ہیں تاکہ آپ 5 دن کا کرکٹ میچ کھیل سکیں, یا 1 دن کا ون ڈے کھیل سکیں, یا آپ ہاکی کھیل سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے پہلے لیکچر میں تیار کیا کہ اپنے 45 لیکچر جو آگے ہوں گے اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے, کیسے سیکھنا ہے, اور کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے. لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ سے ایک پرومس کیا تھا. کیا پرومس کیا تھا؟ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پرومس کیا تھا آپ سے؟ کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا سلیبس کیا ہوگا, اگلے 44 لیکچرز کا, 44 لیکچرز کا کیا شیڈول ہوگا, کیا کچھ پڑھیں گے. ضرور بتائیں گے. تھوڑا سا صبر کیجیے گا. اس لیکچر کے کہیں بیچ میں یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آئے گا, جس میں پورے 44 لیکچر کا پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کس طرح سے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں فنڈامنٹلس کی طرف سے دوبارہ سے. اس میں ہم آپ کو ڈیفینیشنز بتائیں گے, اس میں ہم آپ کو کلاسیفیکیشن بتائیں گے, اس کے بعد ہم اس کو سالو کرنے کے مختلف طریقے بتائیں گے. پہلے تو کلاسیفیکیشن کے کس طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہوں گی, پھر اس کے بعد اس کے سولوشنز. لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا, آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کی تھی کہ مختلف انوائرمنٹ میں ایک ڈفرینشیل ایکویشن کا مختلف سولوشن آ سکتا ہے. یعنی ایک ڈفرینشیل ایکویشن کو اگر ایک جگہ سالو کریں گے تو شاید جواب ڈفرینٹ آئے گا, دوسری جگہ سالو کریں گے تو جواب مختلف آ سکتا ہے. یہ چیزیں آج کے لیکچرز کے اندر شامل ہیں. پہلا ٹاپک ایلیمنٹس آف تھیوری ہے. اس کے اندر یہ بتانا ہے کہ ڈفرینشیل ایکویشن کہاں کہاں استعمال کی جا سکتی ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں, ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھا تھا کیمسٹری کے اندر یہ جتنے بھی ریئیکشن ہوتے ہیں, آپ نے بھی ایف ایس سی میں شاید کیمسٹری کی لیبارٹری میں گئے ہوں گے یا میٹرک میں گئے ہوں گے. اس کے اندر ٹیسٹ ٹیوب میں کیا کیا تھا؟ کچھ بیسز ڈالنی تھی, کچھ سالٹ ڈالے تھے, کچھ ایسڈ ڈالا تھا, تو کیمیکل ریئیکشن ہوا تھا. اس کیمیکل ریئیکشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی ڈفرینشیل ایکویشن استعمال کی جاتی ہے. فزکس کا فینومینن, کرکٹ تو آپ کھیلتے ہوں گے, بال پھینکتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے جو شاید آپ نے فزکس میں پڑھی ہو. اگر فزکس نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ پھینکتے ہیں بال, بڑی دور سے پھینکتے ہیں اور وکٹ کیپر کے ہاتھ میں آ جاتی ہے بال. یہ کیا چیز ہو جاتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے یہ پروجیکٹائل بن رہا ہوتا ہے, یہ آپ کوئی چیز پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ بڑی تیز پھینکتے ہیں, کبھی آپ سلو پھینکتے ہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ ہاں ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کسی کو رن آؤٹ کرنا ہے تو بڑی تیزی سے بال پھینکتے ہیں, لیکن اگر کوئی آرام سے رن لے رہا ہے تو بڑے آرام سے پھینکتے ہیں, بال یوں گھوم کے آتی ہے. یہ پھینکنے کا طریقہ کار ہوتا ہے جو ایک فزیکل فینومینا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو فزکس کے اندر بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. انجینئرنگ ماڈل ہے. کیا چیز ہے؟ ڈیزائن ہے. میں اس ہال میں کھڑا ہوں, آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے جو ڈیزائن کیا ہوگا, جس نے کیا ہوگا, شاید کہیں نہ کہیں ڈفرینشیل ایکویشن استعمال کی ہوگی. اور دیکھتے ہیں اس کے بعد میڈیسن کے اندر, ہاں یہ جو ڈاکٹر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو ڈاکٹر بلڈ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں, چیک کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ڈفرینشیل ایکویشن کار فرما ہوتی ہے. اب یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیمرے کی آنکھ سے, اس کے اندر جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آدمی نے کوئی ڈفرینشیل ایکویشن سالو کی ہوگی. یہ باتیں ہماری ہوتی رہیں گی اور اس کی اپلیکیشنز ہم ابھی ڈیٹیل کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. ونس اگین لیٹس سی واٹس دا ٹاپک, نیکسٹ ٹاپک آف ڈسکشن. جناب علی, ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی کیا ہے, اس کے آرڈر کیا ہوتا ہے, اس کی ڈگری کیا ہوتی ہے,
اب یہ دو لفظ میں نے استعمال کر دیے، آرڈر اور ڈگری. یہ پہلے تو کبھی میں نے نہیں بتایا تھا، اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ڈفرینشیل ایکویشن وہ چیز ہوتی ہے، وہ مساوات ہوتی ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس یا ڈفرینشیل آپریٹر آ جائے. آپ نے کہیں نہ کہیں ڈی وائی بائی ڈی ایکس ضرور پڑھا ہوگا، نہیں تو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا. ڈی وائی بائی ڈی ایکس میں سے اگر وائی ہٹا دیں تو ڈی بائی ڈی ایکس آ جاتا ہے. آ رہا ہے آپ کی اسکرین پہ؟ بالکل آ رہا ہے. یہ ڈی بائی ڈی ایکس کو کیپٹل ڈی سے بھی لکھ دیتے ہیں. یہ کیپٹل ڈی کیا ہے؟ ڈی آپریٹر. ڈی آپریٹر سے آپ ذرا زیادہ کنفیوز نہ ہوئیے گا. کیوں؟ کیونکہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، بہت سارے فیصل آباد میں بھی رہتے ہوں گے، وہاں پہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. وہ کہیں ڈی گراؤنڈ سے اس کو کنفیوز نہ کریں. ارے جو ہاکی کھیلنے والے بچے ہیں وہ اس ڈی سے اس کو کنفیوز نہ کریں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ڈی کے اندر اگر آپ گول کریں گے تو پھر گول ہوگا. اسی طریقے سے ڈفرینشیل آپریٹر میں ڈی کو جب استعمال کریں گے تو اس کا کوئی سولوشن آئے گا. جب سولوشن آئے گا تو اس کو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم نے بڑے آسان لفظوں میں، آسان فہم میں، یہ جو معصوم سی ایکویشن تھی اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ڈفرینشیل ایکویشن وہ ہوگی جس میں کسی نہ کسی طرح کا ڈفرینشیل آپریٹر آئے گا. یعنی ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ایکس. بڑی سمپل سی ڈفرینشیل ایکویشن ہے. ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس 4 دوسری ایکویشن ہے. تیسری ایکویشن آپ کے اس کے اوپر آ رہی ہوگی اسکرین پہ دیکھیں، ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر پلس 4x ڈی وائی بائی ڈی ایکس پلس 8y از اکول ٹو کاس ایکس. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ڈفرینشیل ایکویشن ہے، لیکن یہ پہلی دو ڈفرینشیل ایکویشن سے مختلف ڈفرینشیل ایکویشن ہے. تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ آرڈر کا ڈفرینشیل آپریٹر موجود ہے. اب ہم بات کر رہے تھے اس کے آرڈر کی. پہلی چیز اس سے پہلے دیکھ لیں کہ ایک آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس پارشل ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہے. اس کو ذرا سا ہم پہلے الگ الگ کر لیں. پارشل ڈفرینشیل ایکویشن وہ ہوتی ہے جس کے اندر پارشل ڈفرینشیل اور آپریٹر یا کرلی وائی بائی کرلی ایکس. اب یہ آپ نے تھوڑا سا کیلکولس میں پڑھا ہوگا لیکن ابھی ہم بتائیں گے. تو ہم آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم ابھی پارشل ڈفرینشیل ایکویشن نہیں پڑھیں گے. یہ کسی تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں ضرور کہیں نہ کہیں ڈسکس کریں گے. اب پہلی چیز یہ آ جائے کہ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز کیا ہوتی ہیں، اس کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں. لیٹس کم بیک ونس اگین ٹو آور اسکرین. یہ جو آپ کے پاس بہت ساری ایکویشنز اسکرین کے اوپر آ گئی ہیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کچھ ڈفرینشیل ایکویشنز سیدھی سادی سی ہیں، کچھ ڈفرینشیل ایکویشن جو ہے نا پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. اس کے اندر سے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیں. ارے آج آپ نے کاغذ پینسل بھی نہیں اٹھائی؟ کاغذ پینسل تو ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے جب بھی ڈفرینشیل ایکویشن کا لیکچر سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں. تو یہ جتنی ایکویشنز ہیں اس کو آپ لکھ لیں، اپنی کاپی پہ لکھ لیں، نوٹ کر لیں. تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ خاموش ہوتا ہوں، وقفہ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو لکھ سکیں. Now we take some real life examples of differential equation. یہ تو جو پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی تو رینڈم سی ڈفرینشیل ایکویشن تھی، ویسی بنا لی تھی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اسٹینڈرڈ ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہے. آپ نے اگر فزکس پڑھی ہے تو فرسٹ ایئر میں ایک سمپل پینڈولم کا ایکسپیریمنٹ ضرور کیا ہوگا. سمپل پینڈولم کیا تھا؟ ہم بال کو یہاں سے لے کے جاتے تھے، چھوڑتے تھے اور وہ خود اس طریقے سے، جس طرح سے کلاک پہلے آیا کرتے تھے جس میں پینڈولم پتہ نہیں آج کل آتے ہیں نہیں آتے ہیں، تو وہ ایک پینڈولم کے طریقے سے آسیلیٹ کرتے ہیں یا وائبریٹ کرتے ہیں. یا اس کو دوسری طرف لفظوں میں دیکھیں، آج کل بھی آپ گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، گاڑیوں میں اسپرنگ ہے. اچھی گاڑی جو ہوتی ہے اس کے اندر جھٹکے کم آتے ہیں. اسپرنگ کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ دباتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، پھر دباتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں. تو یہ بھی جو فنومینن ہو رہا ہوتا ہے یہ ڈفرینشیل ایکویشنز کا. تو آپ کی اسکرین کے اوپر دیکھیں کچھ ڈفرینشیل ایکویشنز آئی ہیں، کچھ ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز لکھی ہوئی ہیں. پہلی ہے گروتھ کی. اب گروتھ کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنا بزنس بڑھانا چاہ رہے ہیں، اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. اس اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے
یہ جو اکویشنز ہے آپ کے پاس، پہلی اکویشن یہ گروتھ کی اکویشن کہلاتی ہے، یہ بھی ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کے بعد دوسری میں نے جیسے بتایا تھا کہ پینڈولم کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. تیسری اکویشن خاص قسم کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. چوتھی اکویشن اگر آپ نے فزکس پڑھی ہوگی، اس کے اندر ڈائیگرام بنائی ہوگی، کون سی والی؟ جس کے اندر کوئی ریزسٹنس لگائی ہوگی، کوئی بیٹری لگائی ہوگی، کوئی وولٹ میٹر لگایا ہوگا، کوئی ایمیٹر لگایا ہوگا شاید. تو ان میں سے کوئی ایک قسم کی یہ اکویشن ہے، LCR اکویشن. یاد آئی؟ شاید یہ وہی اکویشن ہے، اس کو میں نے یہاں پر لکھنے کی کوشش کی ہے. پتہ نہیں آپ نے FSC میں یہی پڑھی تھی یا چوائس میں چھوڑ دی تھی، کوئی بات نہیں ہے. یہ اکویشن کسی وقت جب ہم کافی ماہر ہو جائیں گے تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تو تھی ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن کی مختلف اقسام، کس کس انوائرمنٹ میں کون کون سی ڈفرینشیل اکویشن کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اپلائی کی جاتی ہیں. ناؤ اب ہم کو اپنا ٹاپک شروع کر دینا چاہیے. بہت بیک گراؤنڈ ہو گئی، بہت اپنے آپ کو تیار کر لیا. سب سے پہلی چیز ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کو دیکھا، اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ ڈفرینشیل اکویشن فرسٹ آرڈر کی ہے، یہ سیکنڈ آرڈر کی ہے، یہ تھرڈ آرڈر کی. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ شاید نہیں کہا تھا، یا کہا تھا؟ سوچیں ذرا سا. کہا تھا. اب آتے ہیں، کیا فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ہوتی ہے، کیا ہائر آرڈر کی؟ اگر ڈفرینشیل اکویشن کے اندر ایک دفعہ dy/dx موجود ہو، یعنی فرسٹ آرڈر ڈیریویٹو موجود ہو، تو اس کو کہتے ہیں فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن. ہائر آرڈر کا ڈیریویٹو نہیں ہونا چاہیے. اگر ہائر آرڈر کا ڈیریویٹو ہوگا تو وہ ڈفرینشیل اکویشن کہلائے گی ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن. اس کی ڈیفینیشن آپ کے اسکرین پہ ساتھ ساتھ آ رہی ہوگی، اور وہ بھی ذرا نوٹ کرتے چلیں کہ ایک ڈفرینشیل اکویشن جتنے ہائر آرڈر کا ڈیریویٹو موجود ہوتا ہے وہ اس کا آرڈر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چیز تھی پہلی ڈفرینشیل اکویشن کے آرڈر کی. دوسری چیز آتی ڈگری کی. ہم نے کوڈریٹک اکویشن کی ڈگری جو ڈیفائن کی تھی وہ سیکنڈ تھی، کیونکہ اس میں ہائیسٹ پاور جو تھی ایکس کی وہ 2 تھی. اسی طریقے سے جو ڈفرینشیل اکویشن میں اگر کسی ڈفرینشیل آپریٹر کی پاور موجود ہے، 2 3 4 5 ہو سکتی ہیں اور ہوں گی، وہ کہلاتی ہیں ڈفرینشیل اکویشن آف سیکنڈ آرڈر یا تھرڈ آرڈر، یا ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں ڈفرینشیل اکویشن آف ہائر آرڈر. تو کیا چیز ہو گئی؟ ایک تو ڈفرینشیل اکویشن ہو گئی فرسٹ آرڈر کی، دوسری ڈفرینشیل اکویشن ہو گئی ہائر آرڈر کی، جس میں سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ ہوگی. اسی کو ہم کلاسیفیکیشن کو یہاں تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے 2 طرح کی فی الحال ڈفرینشیل اکویشن پڑھنی ہے، ایک فرسٹ آرڈر کی اور دوسری ہائر آرڈر کی. اس کورس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہائر ڈگری کی ڈفرینشیل اکویشن تھوڑی سی آپ کو بتا دیں، لیکن وہ زیادہ ڈیٹیل میں جو ہم جائیں گے یہ فرسٹ آرڈر اور سیکنڈ آرڈر یا ہائر آرڈر کی. ناؤ کمنگ بیک ونس اگین، جہاں سے سوال سے شروع ہوا تھا کہ کورسز کیا ہے، تو میں نے اپنے اس شیڈول کو 3 حصوں میں بانٹ لیا ہے، یعنی 15 15 اور 15. ایک تو گزر گیا نا، تو یوں سمجھ لیں 14 15 اور 15. تو اب آج کے بعد سے جو 14 لیکچر ہوں گے اس کے اندر ہم ڈفرینشیل اکویشن آف فرسٹ آرڈر پڑھیں گے، اسی کو اسٹڈی کریں گے. کہیں پہ آپ کو d2y/dx² نظر نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو اس کو ہم ہٹا دیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے، ہم بعد میں پڑھیں گے. سیکنڈ جو سیگمنٹ ہوگا، یعنی جو بعد کے 15 لیکچرز ہوں گے، اس میں ڈفرینشیل اکویشنز آف ہائر آرڈر پڑھیں گے، ان کو اسٹڈی کریں گے، ان کو سالو کرنے کے طریقے دیکھیں گے. تیسرا جو آخری ہوگا اس کے اندر ہم اسپیشل ٹائپ آف ڈفرینشیل اکویشنز پڑھیں گے، اور یہ جو پہلے جو 2 طریقہ کار ہیں ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تو جناب ہمارے پاس کلاسیفیکیشن تھی مختلف طرح کی ڈفرینشیل اکویشنز کی. کمنگ بیک، اب آپ کے پاس ونس اگین سلائڈس کے اوپر کچھ ڈفرینشیل اکویشنز موجود ہوں گی. ان کو ذرا دیکھ لیں، ان کو آبزرو کر لیں، اور خود اپنا امتحان لینے کی کوشش کریں کہ یہ ڈفرینشیل اکویشنز کس طرح کی ہیں. کیا یہ فرسٹ آرڈر کی ہیں، یا یہ فرسٹ ڈگری کی ہیں، یا سیکنڈ آرڈر کی ہیں، یا سیکنڈ ڈگری کی ہے، یا ہائر آرڈر کی ہیں، ہائر ڈگری کی ہیں. یہ یہاں پر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، آپ کو ٹائم دیتے ہیں تاکہ آپ سوچ سکیں، دیکھ سکیں.
اب ہم سولوشنس کی طرف بڑھتے ہیں کہ ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کیسے کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا اس کی دو کلاسیفیکیشن ہم نے کر دی ہیں, ایک ڈفرینشیل اکویشن آف فرسٹ آرڈر اینڈ ڈفرینشیل اکویشن آف سیکنڈ آرڈر. فرسٹ آرڈر کو سالو کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور سیکنڈ آرڈر کو سالو کرنے کے مختلف طریقے ہیں, لیکن ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے جسے کہتے ہیں سولوشنس. کسی بھی ڈفرینشیل اکویشن کے ایک بھی سولوشن ہو سکتا ہے, دو بھی ہو سکتے ہیں, کئی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ میں نے کیا بات کہہ دی, اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس لکھا ہوا ہو ایک ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو 4, یا آپ کے پاس لکھا ہوا ہو خالی انٹیگرل آف ایکس. انٹیگرل آف ایکس کیا ہوتا ہے, ایکس اسکوائر بائی 2. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز آپ بھول رہے ہیں, وہ کیا چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کانسٹنٹ آف انٹیگریشن. ایکس اسکوائر بائی 4 پلس ایکس اسکوائر بائی 2 پلس سی, ایکس اسکوائر بائی 2 پلس سی. اب سی کیا ہے, ایک کانسٹنٹ ہے. کانسٹنٹ کس کا, کانسٹنٹ آف انٹیگریشن. اس کی ویلیو چینج کرتے رہیں گے آپ تو آپ کے پاس مختلف سولوشن آتے رہیں گے, اور یہ جو سولوشن ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس کنڈیشنز کیا ہیں. کون سی کنڈیشن جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور کون سی کنڈیشن جہاں پہ آپ ختم کریں گے. یہ دو کنڈیشنز جو ہیں جو میں نے ابھی بتائی کہ جہاں سے اسٹارٹ کریں گے ان کو ہم کہتے ہیں انیشیل کنڈیشنز, اور دوسری جو جہاں پہ ختم کریں گے اس کو کہتے ہیں باؤنڈری کنڈیشنز. جو میں نے ایگزامپل لی تھی بال پھینکنے کی, بال پھینکیں گے اگر آپ کے پاس یہ ٹینس کی بال ہوگی تو آپ اس کو مختلف طریقے سے پھینکیں گے, زور شاید زیادہ لگانا پڑے. اگر آپ کے پاس ہارڈ بال ہے تو شاید اس سے بھی زیادہ زور لگانا پڑے, ایک ہی جگہ پر پھینکنے کے لیے ایک ہی جگہ. تو یعنی کہ یہ آپ جتنی زیادہ فورس کے ساتھ یا کہتے ہیں انیشیل ویلوسٹی کے ساتھ پھینکیں گے اتنی ہی شاید زیادہ دور جائے گی. اب باؤنڈری کنڈیشنز وہ ہوتی ہیں جو کہ جس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہو. ہوا چل رہی ہو, کافی تیز ہوا چل رہی ہو تو بال مختلف طریقے سے جائے گی, اگر ہوا کم چل رہی ہو تو بال ذرا ڈفرینٹ طریقے سے جائے گی. تو یہ ہمارے ڈفرینشیل ایکویشن کا جو سولوشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ انیشیل کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں اور آپ کی باؤنڈری کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. وہ ایکویشنز جن کے ساتھ انیشیل کنڈیشنز دی ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انیشیل ویلیو پرابلمس, آئی وی پی. کیا ہو گیا, انیشیل ویلیو پرابلم. یعنی ڈفرینشیل ایکویشن with some initial conditions are called initial value problem. اس کے ساتھ اگر باؤنڈری ویلیو بھی دی ہوئی ہے آپ کے پاس تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اکویشن ہوئی ڈفرینشیل اکویشنز وداؤٹ انیشیل کنڈیشنز ود باؤنڈری کنڈیشنز از کالڈ باؤنڈری ویلیو پرابلم. اس کو بی وی پی بھی کہتے ہیں. یہ ہم کسی وقت سالو کریں گے. ان کو ہم کیا کوشش کریں گے, ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. Now let's see what is the topic of discussion further. اب ایک آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہوگی انیشیل ویلیو پرابلم کی ایک ایگزامپل. یہ ایک لاجسٹک ایکویشن ہے, اس کو دیکھیں لکھا ہوا ہے کیا, پی ڈیش. پی ڈیش کا مطلب کیا ہے, ڈفرینشیل آف فرسٹ آرڈر از اکول ٹو اے پی مائنس بی پی اسکوائر. انیشیل کنڈیشنز کیا لکھی ہوئی ہیں, پی ایٹ ٹائم ناٹ ٹائم 0 یعنی ٹو اسٹارٹ ود از اکول ٹو پی ناٹ, اور پی ناٹ یعنی اس کی ویلیو دی ہوئی ہے آپ کے پاس 10. اس کو اگر ہم سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا یا نہیں آئے گا. لیٹ اس سی. دیکھیں یہ سولوشن آئے گا یا نہیں آئے گا, آپ کو کیسے پتا, کیونکہ میں نے تو آپ کو بتایا نہیں ہے. لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے, ویسے اشارہ دینے کے لیے اس کا سولوشن بتایا. اب اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Now let's start solving a differential equation of first order. فرسٹ آرڈر میں یاد رہے کہ ایک ہی دفعہ ڈفرینشیل آپریٹر موجود ہوگا, یعنی ایک ہی آرڈر کا ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہوگا, ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر نہیں ہوگا, ڈی کیو وائی بائی ڈی ایکس کیوب نہیں ہوگا. تو یہ اب ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن. لیٹس سی, ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو, آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ کچھ بھی ہے. جب بھی ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشن فرسٹ آرڈر کی آئے گی
تو اس کو سالو کرنے کے 3 طریقے کار ہیں، یا 3 طریقے کے علاوہ چوتھا طریقہ نہیں آیا۔ پہلی جو ایکویشن ہوگی، پہلی جو ہمارے پاس ایکویشن ہوگی، اس کے اندر بڑا سمپل سی بات ہے، دیکھیں گے کہ ہم ویریبل کو سیپریٹ کریں گے، یعنی ایک طرف y لے آئیں گے اور دوسری طرف کو x لے آئیں گے، تو ہمارے لیے مسئلہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ کیا مسئلہ آسان ہو جائے گا؟ کہ آپ کے پاس ایک طرف y ہو گیا، ایک طرف x ہو گیا۔ یہ ہر ایکویشن کے اندر پاسبل نہیں ہوگا، لیکن سب سے آسان وہی ایکویشن ہوتی ہیں، سب سے آسان وہی ڈفرینشیل ایکویشن ملتی ہیں جس کے اندر آپ ویریبل کو سیپریٹ کر سکتے ہیں، یا اس طریقے کار کو کہتے ہیں ویریبل سیپریبل میتھڈ، پہلا طریقہ کار۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ کار۔ یہ دوسرا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ سوچ لیں تھوڑی سی دیر کے لیے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہوموجینئس لینئر ڈفرینشیل ایکویشن۔ یہ کس فارم کی ہوتی ہیں؟ آپ کے پاس dy by dx از اکول ٹو fxy اوور gxy۔ fxy کیا ہے؟ فنکشن آف xy، اور gxy کیا ہے آپ کے پاس؟ فنکشن آف xy۔ یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن میں نے آپ کو بتائی ہے ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن، اس کے اندر fxy اور gxy دونوں فنکشنز ہوتے ہیں x اور y کے۔ یہ سیکنڈ ٹائپ آف ڈفرینشیل ایکویشن تھی فرسٹ آرڈر کی۔ تیسری جو ڈفرینشیل ایکویشن ہم کہیں گے لینئر ڈفرینشیل ایکویشن۔ یہ کس فارم کی ایکویشن ہوتی ہے؟ dy by dx پلس py از اکول ٹو q۔ یہ آپ کی اسکرین پہ شاید فلک کیا ہوگا، dy by dx پلس py از اکول ٹو q۔ تو صرف 3 طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز کو ہم فرسٹ آرڈر کی اسٹڈی کریں گے اپنے اس سیگمنٹ کے اندر۔ پھر دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کرتا ہوں آپ کے لیے ونس اگین کہ پہلی چیز ہے ویریبل سیپریبل، دوسری چیز یہ ہوموجینس ایکویشن، اور تیسری چیز جو ہے لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا ڈفرینشیل ایکویشنز نہیں ہوتی ہیں؟ ہاں ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں۔ ان ڈفرینشیل ایکویشنز کو ہم دیکھتے ہیں کس کس قسم کی وہ ڈفرینشیل ایکویشنز ہوتی ہیں۔ وہ جو ڈفرینشیل ایکویشنز ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں ریڈیوسیبل ٹو سوچیں ریڈیوسیبل ٹو ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن، یا ریڈیوسیبل ٹو سیپریبل فارم، یا ریڈیوسیبل ٹو ونس اگین لینئر فارم۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں انٹیگریشن میں جس جگہ ہمارے پاس مشکل آتی تھی ہم کچھ نہ کچھ سبسٹیچیوٹ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر بھی جہاں کمپلیکیٹڈ قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن آتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ان 3 فارمز کے اندر ڈھالنے کی، تاکہ ہم اس کا جو ایک سیٹ پیٹرن ہے ان سیٹ پیٹرن کے تحت اپنی ڈفرینشیل ایکویشنز کو ہم سالو کر سکیں۔ آپ کے اسکرین کے اوپر 3 طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز آ رہی ہوں گی، ان کو لکھ لیں۔ یہ میں آپ کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان ڈفرینشیل ایکویشنز کو لکھ لیں اور تھوڑا سمجھ لیں کہ ان کے اندر کیا کیا فرق آتا ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یہ بچوں آپ نے ابھی جو سلائڈز دیکھی اس کے اندر صرف ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز آپ کے لیے پیش کی تھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر کچھ نوٹ کیا ہوگا کہ مختلف طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز تھیں۔ اگر اس کو غور سے دیکھیں کسی جگہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں فرق آپ کو نظر آئے گا۔ کسی جگہ آپ ایسا کر سکتے ہوں گے کہ ایکس اور وائی کو الگ کر سکتے ہوں گے، ایک طرف ایکس لے آئیں ایکویشن کے اور دوسری طرف ایکس کو چھوڑ دیں وائی کو لے جائیں۔ یہ میں مساوات کی بات کرتا ہوں۔ مساوات کے اندر یا ایکویشن کے اندر ایک لیفٹ سائڈ ہوتی ہے، ایک رائٹ سائڈ ہوتی ہے، اور ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مٹیریل ہوتا ہے کہ آپ کوئی ویریبل ڈیپینڈنٹ ویریبل یا انڈیپینڈنٹ ویریبل کس طرف لے کے آتے ہیں، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اس کو ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہوتا ہے اس کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے
پہلی فارم آف اکویشن کا جسے کہتے ہیں اکویشنز جس کے اندر ویریبل کو سیپریٹ کر سکتے ہیں یا ویریبل سیپریبل فارم. اب آپ لوگ تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ میں پڑھائی شروع کر دی ہے, آپ کو بتایا نہیں ہے کہ میں نے کون سی کتاب فالو کرنی ہے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں, ابھی تھوڑی سی دیر میں بتاتا ہوں. بازار میں جائیں, ڈفرینشیل اکویشن کا نام لیں, آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, لکھیں آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن, آپ کو بہت ساری کتابوں کے نام. لیکن یہ بڑا مشکل ہے ہمیں کہ ہم کون سی کتاب فالو کریں, کون سی کتاب فالو نہ کریں. ایک کتاب ہم نے دیکھی, مختلف جو کتابیں بازار میں اویلیبل تھیں یا لائبریریز میں اویلیبل تھیں, یہ کتاب ایک اچھی تھی جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑی سی دیر میں پہلے ایک ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی لائن پر, پٹری پر چل سکیں. لیٹ اس ٹرائی ٹو سالو دس ویری ڈفرینشیل اکویشن. کون سی ہے؟ ونس اگین ویریبل سیپریبل فارم کی. بڑی سادہ سی ڈفرینشیل اکویشن ہے جو آپ کی اسکرین پر آئی ہے. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیا لکھا ہے اس کے اندر, اس ڈفرینشیل اکویشن کے اندر دیکھا, نوٹ کیا, کہا ہے کہ فائنڈ دی پرٹیکولر سولوشن آف. ہم نے جنرل سولوشن کی بات نہیں کی ہے. ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو وائی اسکوائر مائنس 1 بائی ایکس. کس کنڈیشن میں؟ وائی کی ویلیو معلوم کرنی ہے آپ نے جبکہ ایکس کی قیمت 1 ہے. اس کو کیسے سالو کریں گے؟ اس کو ہم سالو کریں گے, پہلا طریقہ کار ہے جس کے اندر ویریبل سیپریبل فارم ہے. وائی اسکوائر مائنس 1 کو آپ ڈی وائی کے نیچے لے جائیں, ٹرانسفر کر سکتے ہیں نا اکویشن کو, لے گئے, بالکل ٹھیک کیا ہے. لیکن یہ جو ڈی ایکس نیچے ہے ڈی وائی کے, اس کو یہاں سے اٹھا کر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پر لے جائیں. یہ کیا چیز بن گئی آپ کے پاس؟ بڑی آسانی کے ساتھ ڈی وائی بائی وائی اسکوائر مائنس 1 از اکول ٹو ڈی ایکس بائی ایکس. اب اس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف وائی ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پر اگر آپ دیکھیں گے تو ڈی ایکس بائی ایکس ہے. اب ہم اپنا پرانا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. کون سا والا؟ انٹیگریشن والا. دونوں سائڈ کو ذرا انٹیگریٹ کر کے دیکھیں تو کیا جواب آتا ہے. انٹیگریٹ کیا؟ ہاں جی, لیفٹ ہینڈ سائڈ کو جب ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں ڈی وائی بائی وائی اسکوائر مائنس 1, فارمولا یاد ہے؟ اس کو انٹیگریٹ کیسے کریں گے؟ فارمولا لگا دیں, 1/2 log نیچرل وائی مائنس 1 اوور وائی پلس 1. اس کا انٹیگرل لیفٹ ہینڈ سائڈ کا تو یہی آئے گا نا. یہ ہم نے اسی فارمولے کو جو ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا یا سیکنڈ ایئر میں پڑھا تھا یا کیلکولس کے اندر پڑھا تھا, اپلائی کر دیا. رائٹ ہینڈ سائڈ تو بہت ہی آسان ہے بھائی. اس کو جب انٹیگریٹ کریں گے تو log x آ جائے گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, دیکھ لیں بھائی, کوئی غلطی نہ کیجیے گا. تو ہمارے پاس دونوں سائڈ کو انٹیگریشن کرنے کے بعد جواب آیا 1/2 log نیچرل y مائنس 1 اوور y پلس 1 از اکول ٹو log نیچرل x پلس c. لیکن ایک چیز نوٹ کریں کہ میں نے اس میں ماڈولس دیا ہوا ہے, یعنی y کی قیمت 1 سے کم بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے, احتیاط کی ہے. اسی طریقے سے log آف ماڈ آف x لکھا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ پازیٹو ویلیو لینی ہے. کیوں؟ log نیگیٹو نمبر کے نہیں ہوتے ہیں. log نیچرل ہمیشہ پازیٹو نمبر کا ہوتا ہے, اس کو خیال رکھیے گا. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ کنڈیشن لگائی. کون سی کنڈیشن لگائی؟ جس کے اندر x کی ویلیو ہم نے 1 رکھی تھی. x کی ویلیو اس کے اندر 1 رکھیں تو جواب کیا آتا ہے؟ c از اکول ٹو ہاف log نیچرل 1/3. چلیں آپ سے پھر بات کرتے ہیں اگر آپ نے حل کر لیا. ناؤ وی ہیو ٹرائی ٹو سالو دس پرابلم بائی سیپریٹنگ دا ویریبلس. لیفٹ ہینڈ سائڈ کو آپ کے پاس ہم نے y لانے کی کوشش کی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر x انٹیگریٹ کیا. ہمارے پاس ایک جواب آیا, اکویشنس آئی,
اور اس اکویشن کے اندر ہم نے انیشیل کنڈیشن جس میں ایکس کی کچھ ویلیو دی تھی، کورسپونڈنگ ویلیو آف وائی دی ہوئی تھی ہمارے پاس، ہم نے ویلیو معلوم کی کس چیز کی؟ سی کی ویلیو معلوم کر لی. تو یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہمارے پاس سے ہٹ گیا اور ہمارے پاس ایک سولوشن آ گیا. اسے کہتے ہیں سولوشن آف این انیشیل ویلیو پرابلم یا سمپلی سولوشن آف اے ڈفرینشیل اکویشن آف فرسٹ آرڈر بائی یوزنگ ویریبل سیپریبل میتھڈ. So this is our first sort of techniques which we wanted to discuss today. یہ تو ہم نے ایک ایکویشن سالو کی ہے، ایک ایگزامپل سالو کی ہے. اسی طرح کی ابھی ایک اور میرے خیال میں ایک سے زیادہ ایگزامپلس اور سالو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس میں یوز ٹو ہو جائیں، روا ہو جائیں. اب ایکویشنس ہم پڑھ رہے ہیں، ڈفرینشیل ایکویشن پڑھ رہے ہیں. میتھمیٹیشینس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے خشک لوگ ہوتے ہیں، بڑے ڈرائی ہوتے ہیں، سبجیکٹ ان کا بڑا ڈرائی ہوتا ہے اور اسی لیے ہم لوگ زیادہ میتھمیٹکس نہیں پڑھتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، میتھمیٹکس بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے. اس کو آپ بیڈ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کلاس روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کلاس روم کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کبھی میتھمیٹیشینس کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو بڑے مزیدار لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کو بھی فنون لطیفہ کا بڑا شغف ہوتا ہے اور یہ بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک میتھمیٹیشین سے کہا کہ چلو بھائی تم ایکویشن کے بارے میں کوئی واقعہ سناؤ اچھا سا. اس نے کہا بڑی اچھی سی بات ہے، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ایکویشن ہم نے کیا کہا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. اس کو کیا کیا؟ سیپریٹ کیا، ویریبل کو انٹیگریٹ کر دیا. اسی طریقے سے ایک آدمی تھا، اس کو کیا کیا گیا؟ اس بیچارے کو پریشان رہتا تھا، شاید میتھمیٹیشین ہوگا، تو اس کو کہا کہ اس کا دماغ کا ذرا آپریشن کر کے دیکھیں کیسا ہے اس کا دماغ. ڈاکٹرس نے آپریشن کی تیاری کی، آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے، اس کا جس وقت دماغ کھولا تو سب سرجن باہر نکل کے آ گئے. کیوں نکل کے آ گئے باہر؟ گھبرا گئے. کہتے یہ تو بڑا عجیب سا دماغ ہے. کیسا دماغ ہے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر تو ویریبل کو سیپریٹ کیا ہوا ہے. اس کے دماغ کے دو مختلف حصے ہیں، ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. انہوں نے کہا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں نتھنگ از رائٹ. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا رائٹ ہینڈ سائڈ میں نتھنگ واز لیفٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. خیر کوئی بات نہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جس وقت آپ سالو کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں کچھ نہیں بچے گا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر بھی شاید کچھ نہیں ہوگا. یہ تو ایک چلتے چلتے بات تھی. ہم دوبارہ سے آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر اور ویریبل سیپریبل کی دوسری ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو پٹ اٹ آن دا سلائڈس. آگے سلائڈ کے اوپر دیکھیں، میرے ساتھ سالو کرنے کی کوشش کریں. ایک ایک اسٹیپ آئے گا، ایک ایک اسٹیپ کو فالو کریں. سب سے پہلے ایکویشن کو لکھ لیں آپ. اب اس کے اندر ہے آپ کے پاس ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 1 پلس 1 اوور وائی اسکوائر. ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 1 پلس 1 اوور وائی اسکوائر. بڑا آسان سا ہے، نظر آتا ہے بالکل کہ ہم اس ایکویشن کے اندر ویریبلس کو الگ الگ کر سکیں گے. جلدی کر لیں. ڈی وائی اوور 1 پلس 1 اوور وائی اسکوائر از اکول ٹو ڈی ٹی. یہ ایکویشن کیسی آئی؟ اس کے اندر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ویریبل آ گیا یعنی وائی، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر سمپل ڈی ٹی آ گیا. انٹیگریٹ کریں ڈی وائی بائی 1 پلس 1 اوور وائی اسکوائر کو اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈی ٹی کو انٹیگریٹ کریں. انٹیگرل کا سائن لگائیں. آپ کی سلائڈ پر بھی سائن لگ گیا ہے. ناؤ انٹیگریشن کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ آپ ایلسیم لے لیں گے تو اس کی سمپلیفائڈ فارم آ جائے گی وائی اسکوائر اوور وائی اسکوائر پلس 1 ڈی وائی. لیفٹ ہینڈ سائڈ کی میں بات کر رہا ہوں، آ گئی. اور اس کو تھوڑا سا الگ کریں گے تو یہ آپ کے پاس نیکسٹ اسٹیپ میں یہ جو بلنک کر رہی ہے 1 مائنس 1 اوور وائی اسکوائر پلس 1. ناؤ کین وی انٹیگریٹ بوتھ سائڈس؟ یس وی کین. اس کو کریں انٹیگریٹ. کیری آن، ٹیک فیو سیکنڈس. بڑا آسان سا سوال ہے. یہ ہمارے پاس آتا ہے انٹیگریٹ کریں گے اگر
1 مائنس 1 اوور وائی اسکوائر پلس 1 کو جب انٹیگریٹ کریں گے تو وائی مائنس ٹین انورس وائی مائنس ٹین انورس وائی رائٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کے پاس آتا ہے ٹی پلس سی کیا چیز ہے؟ ونس اگین کانسٹنٹ آف انٹیگریشن. اب شروع کے اندر ہم نے کوئی کنڈیشن اس کو نہیں دی تھی تو ہمارے پاس یہ ایک جنرل سولوشن آ گیا. کیا جنرل سولوشن آیا؟ وائی مائنس ٹین انورس وائی از اکول ٹو ٹی پلس سی. ایم آئی رائٹ؟ ایم آئی رانگ؟ ذرا چیک کریں اور چیک کرنے کے بعد مجھے فوراً بتائیں اور جواب اپنا چیک کریں کہ جواب یہ صحیح آیا ہے یا نہیں آیا ہے. اگر جواب میں کہیں غلطی ہوگی تو موسٹ پروبلی آپ نے ڈی وائی اوور 1 پلس 1 اوور وائی اسکوائر کا انٹیگرل صحیح طریقے سے نہیں نکالا ہوگا. یہ جو انٹیگرل ہے اس کو آپ الگ سائڈ پہ کر کے سالو کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں، کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں. جواب ایک ہی آئے گا. ونس اگین وائی مائنس ٹین انورس وائی از اکول ٹو ٹی پلس سی. ناؤ وی ہیو سین دا سولوشن آف سیکنڈ ڈفرینشیل اکویشن. سیکنڈ آرڈر کی نہیں ہے، یہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کو ہم نے ویریبل سیپریبل فارم سے سالو کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا جواب نکالا ہے. اس کے جواب کے اندر سی موجود ہے. اس سی کی مختلف ویلیو ہو سکتی ہیں اور یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس کنڈیشنز کیا ہے. 1 ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس کے اوپر اس سولوشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سی کو یہ جنرل سولوشن ہے. اگر سی کی مختلف ویلیوز آتی جائیں تو آپ کے پاس مختلف جواب آئیں گے. یہ جو مختلف جوابات آتے ہیں ان کو کسی وقت ہم اور فردر اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں آتے ہیں اور کس وجہ سے، کس کنڈیشن کے اندر یہ جوابات صحیح ہوتے ہیں یا نہیں صحیح ہوتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی فردر ڈیفینیشنز کی طرف جائیں گے جو ہم نے پہلے چھوڑ دی تھی. ان میں کیا چیزیں ہیں؟ مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس سولوشن کون کون سے ہوتے ہیں. ایک سولوشن ہوتا ہے امپلیسٹ سولوشن، اس سے پہلے آتا ہے ایکسپلسٹ سولوشن، اس کے ساتھ آتا ہے سنگولر سولوشن، یا اس کے اور چیزیں آتی ہیں ٹریویل سولوشن. ان سب کو، ان کی ڈیفینیشنز ہم تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے تاکہ آپ لکھ سکیں. یہ ویسے بھی آپ کے پاس ویب سائٹ پہ موجود ہوگی. کسی وقت بھی آپ میرے لیکچر نوٹس کو دیکھیے گا تو اس کے اندر یہ ڈیفینیشنز آپ کو مل جائیں گی. لیکن آپ کی سہولت کے لیے اس وقت ہم اس کو دوبارہ سے جلدی سے اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو سلائیڈز ہے وہ ہے ایکسپلسٹ سولوشن کے بارے میں. اب یہ کیا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے؟ اے سولوشن آف اے ڈفرینشیل اکویشن. اب ڈفرینشیل اکویشن جو ہے وہ جنرل ڈفرینشیل اکویشن ہے. دیٹ کین بی ریٹن ایز y is equal to fx is known as an explicit solution. یعنی y کو ہم ان ٹرمز آف x ایکسپریس کر سکتے ہوں. y ایک طرف ہے اور باقی سارے x دوسری سائڈ پر ہیں. تو اس طرح کا سولوشن جو کہلاتا ہے وہ ایکسپلسٹ سولوشن کہلاتا ہے. مثال کے طور سے ہمارے پاس ہے y is equal to x e to the power x. یہ ایکسپلسٹ سولوشن ہے اس ڈفرینشیل اکویشن کا جو کہ نیچے لکھی ہوئی ہے. نو ڈاؤٹ یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے لیکن یہ اس کا ایکسپلسٹ سولوشن ہے. ونس اگین دس از این ایکسپلسٹ سولوشن آف دا ڈفرینشیل اکویشن. نیکسٹ ڈیفینیشن جو آپ کی اسکرین پر آئی ہے یہ ہے امپلیسٹ سولوشن کے بارے میں. ابھی ہم نے ایکسپلسٹ سولوشن کے بارے میں دیکھا تھا. ناؤ اے ریلیشن جی ایکس وائی دیٹ از اے فنکشن آف ایکس وائی. فنکشن نہیں کہا میں نے، اس کو ریلیشن کہا ہے. اے ریلیشن جی ایکس وائی از نون ایز این امپلیسٹ سولوشن آف اے ڈفرینشیل اکویشن اف اٹ ڈیفائنس ون آر مور ایکسپلسٹ سولوشن. تو امپلیسٹ سولوشن کے اندر ہمارے پاس
یہ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ اس میں 1 اور مور ایکسپلسٹ سولوشن ہو سکتے ہیں. اگر کسی ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن x² + y² - 4 = 0 آ جائے, یہ کون سی اکویشن ہے یاد ہے؟ یہ اکویشن تھی ہمارے پاس جب ہم کوآرڈینیٹ جیومیٹری پڑھ رہے تھے FSC کے اندر. تو یہ سرکل کی اکویشن ہوا کرتی تھی, اور سرکل کی اکویشن ہے, لیکن x² + y² - 4 = 0 یہ ایک امپلیسٹ سولوشن ہے کس اکویشن کا؟ جو آپ کی اسکرین پر ہے y' یا dy/dx is equal to -x/y. کیوں؟ کیونکہ اس کے دو ایکسپلسٹ سولوشن ہیں. ایک سولوشن جو ہے y is equal to +4 - x² to the power ½ 4 - x² √ پازیٹو کے ساتھ, دوسرا جو ہے وہ نیگیٹو کے ساتھ. یہ ہم نے دو ڈیفینیشنز پڑھی, دو ڈیفینیشنز ہمارے پاس نئی آئی, ایک ایکسپلسٹ سولوشن کی اور ایک امپلیسٹ سولوشن کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور بھی ڈیفینیشنز ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتی رہیں گی, اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, ایڈوائز کروں گا, سجیسٹ کروں گا کہ اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے چلیں, کہیں کنفیوز نہ ہوں. ہم اپنے رولز آف دا گیم ڈیفائن کر رہے ہیں اور اسی کو فالو کرتے چلیں گے, کہ معلوم ایسا نہ ہو کنفیوز کریں کہ یہ ایکسپلسٹ سولوشن ہے یا امپلیسٹ سولوشن ہے. دیٹس واٹ وی ول ٹرائی ٹو ڈو اٹ. ایک اور چھوٹی سی چیز ہے جس کا لفظ ہے سپر امپوزیشن. سپر امپوزیشن سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ڈفرینشیل اکویشنز دی ہوئی ہیں, یا ہم سہولت کے لیے, آسانی کے لیے ایک ڈفرینشیل اکویشن کو لیتے ہیں, وہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے آپ کے پاس, چاہے انیشیل ویلیو پرابلم ہے چاہے باؤنڈری ویلیو پرابلم ہے, اگر اس کو آپ چھوٹے چھوٹے سے حصوں میں بانٹ سکیں اور اس کے بعد کمبائن کر کے ایک سولوشن نکال لیں, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ پہلے ڈیکمپوز کیا, الگ الگ کیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے سپر امپوز کر دیا. تو یہ سپر امپوزیشن بھی ایک نئی چیز ہے, آپ کو شاید کسی اور کانٹیکس میں استعمال کیا ہے. یہ ہم نے کچھ ڈیفینیشنز دیکھ لی ہیں, پڑھ لی ہیں, یاد کر لی ہیں. یاد ہو گئی ہیں؟ نہیں یاد ہو گئی تو آج شام کو یاد کر لیجیے گا, کل صبح تک کر لیجیے گا, پرسوں کر لیجیے گا, لیکن نیکسٹ لیکچر سے پہلے ضرور کر لیں. لیکن جانے سے پہلے ایک ایگزامپل اور کر لیں تو اچھا ہے, کیونکہ ابھی ہمیں ویریبل سیپریبل کا طریقہ تو پتہ چل گیا ہے, ہم کیسے سالو کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے. ایک ایگزامپل اور کر لیں. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات بتاتا چلوں. میتھمیٹکس دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک میکینیکل میتھمیٹکس ہوتا ہے, ایک ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس ہوتا ہے. ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس جو ہوتا ہے اس میں دماغ کا کام ہوتا ہے, اور میکینیکل میتھمیٹکس ہوتا ہے اس میں ہاتھ کا کام ہوتا ہے. کیا مراد ہے؟ کہ میکینیکل چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ ہاتھ سے کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے, بس میں جاتے ہیں, ویگن میں جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ کبھی ہوا ہوگا کہ ٹائر پنکچر ہو گیا. اگر خود آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور ٹائر پنکچر ہو جائے تو یہ سب سے بری بات ہوتی ہے. آپ کسی اور آدمی کو دیکھیں ٹائر چینج کرتے ہوئے, کیا کرتا ہے؟ فوراً اسٹپنی نکالتا ہے, باہر رکھتا ہے, اسکروز کھولتا ہے, وہ جو نٹ اینڈ بولٹ ہوتے ہیں وہ کھولتا ہے, اس کے بعد یا اس سے پہلے کچھ اور کام بھی کرنا ہوتا ہے, نٹ اینڈ بولٹ کے بعد جیک سے اس کو گاڑی کو اوپر کرتا ہے, ٹائر نکالتا ہے, دوسرا ٹائر لگاتا ہے اور چلا جاتا ہے. لیکن اگر مجھ کو ٹائر چینج کرنا پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ آپ خود اندازہ لگا لیں, ہاتھ بھی کالے ہوں گے, منہ بھی کالا ہوگا, کپڑے بھی سارے خراب ہو جائیں گے, اور شاید ٹائر پھر بھی نہ بدلا جا سکے. اس کے لیے بڑی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے جو بیچارے ہمارے ڈرائیور ہوتے ہیں 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں فرسٹ کلاس بڑے ٹرک کا, بڑے ٹریلر کا یا بڑی بس کا ٹائر چینج کر دیتے ہیں. یہ کیسے کرتے ہیں؟ کہ ان کو روزانہ پریکٹس ہوتی ہے. اس لیے آپ سے بھی میری التجا ہے, درخواست ہے, سجیشن ہے, ایڈوائز ہے, اور آخر میں آپ کو تھوڑا سا انسٹرکشن ہے کہ اس کو ضرور سالو کریں. 2 سوال سالو کرنے سے
آپ کو فرسٹ آرڈر کی ویریبل سیپریبل فارم کی ایکویشن کو سالو کرنے کا صحیح طریقہ کار نہیں آئے گا. جب تک کہ آپ کئی ایگزامپل سالو نہیں کریں گے, آپ کو اسائنمنٹ بھی دی جائیں گی اور وہ اسائنمنٹ ضرور کیجیے گا. اب ہم ایک جلدی سے تیسری ایکویشنز کرتے ہیں اور یہ آپ کی اسکرین پہ بڑی جلدی آئے گی. آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو سالو کرنے کی گھر پہ کوشش کریں. اس کے علاوہ بھی کوئی اور اگر ایگزامپل مل جائے, کتاب کے اندر مل جائے, تو وہ بھی سالو کریں. میں چلتے چلتے اس کو آپ کو اس کتاب کا نام بتاتا ہوں جو آپ نے فالو کرنی ہے, آج جا کے خریدنی ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی. جی سلائیڈ آ گئی آپ کے پاس. بڑی سمپل سی ایکویشن ہے, ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 1 پلس ٹی اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس ٹی اسکوائر وائی اسکوائر وائی ود ان بریکٹ 0 از اکول ٹو 1. یعنی کنڈیشن when t is equal to 0, the value of y is equal to 1. This is an initial value problem. اس کو آپ نے سالو کرنا ہے اور اس کا جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اب آپ کی اسکرین پر اس کا جواب آ گیا. اس کو آپ نے خود سالو کرنا ہوگا. یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اس کے بعد 4 ایگزامپلس اور ہیں, یا آپ ان کو ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں. یہ بھی آپ خود سالو کریں. ان کے جوابات میں نے آپ کو نہیں دیے, خود ٹرائی کریں. یہ ہمارے پاس آج کچھ ڈفرینشیل ایکویشنز کی ایگزامپل تھی جو ہم نے کی. آج ہم نے کیا پڑھا اس کو ذرا سا ریوائز کر لیں تاکہ آسانی ہو جائے. ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کی ڈیفینیشن پڑھی, ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن پڑھی, اس کے بعد کچھ سولوشنز ہم نے دیکھے, اور سولوشنز کے بعد ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن سالو کرنے کے طریقہ کار اسٹڈی کیے. ان میں ایمفیسس زیادہ ہمارا رہا ویریبل سیپریبل فارم کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ ایکویشن جن کے اندر ویریبل کو آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کچھ ایگزامپل سالو کی, کچھ آپ کے لیے چھوڑی. اب قبل اس کے کہ میں فنش کروں, آپ کی اسکرین کے اوپر ایک اور سلائیڈ آ رہی ہے جس میں آتھر کا نام اور بک کا نام دیا ہوا ہے. یہ دیکھ لیجئے گا. یہ بہت سستی کتاب آپ کو بازار میں انشاءاللہ مل جائے گی. اگر خرید لیں تو بہت اچھی بات ہوگی, کیونکہ ہمیشہ کتاب آپ کے پاس ہو تو اس کا استعمال ہوتا ہی رہتا ہے. یہ ہمارا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن اسٹارٹ کر دی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے تو ہم انہی عنوان کو, انہی ٹاپکس کو, اسی سبجیکٹ کو لے کے آگے بڑھیں گے. آج ہم نے ویریبل سیپریبل فارم پڑھا. اگلی دفعہ اس کی کچھ اور ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کریں گے. وہ تھوڑی سی مشکل ہوگی, لیکن بائی دیٹ ٹائم آپ لوگوں کو کافی چیز سمجھ میں آ چکی ہوگی, کیونکہ آپ نے کافی ساری ایگزامپلس کر لی ہیں, کافی ساری ایکسرسائزز کر لی ہوں گی. تو یہ مضمون تھوڑا سا اور آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ہم نے جو دوسرا ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کور کرنا ہوگا اس کے اندر ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن ہوگی. اس کو بھی ہم سالو کرنے کا نیا طریقہ کار بتائیں گے, اور وہ طریقہ کار شاید اسی طرح کا ہوگا جیسے کہ آج ہم نے پڑھا ہے, لیکن وہ میں ٹاپک اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. آپ کے پاس آج آؤٹ لائن بھی مل گئی ہیں, آپ اس میں بھی دیکھ لیجیے گا کہ نیکسٹ ٹاپک کیا ہے, اور اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اگلی دفعہ کے لیے آپ سے پھر ایڈوائز ہے کہ آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھیں گے تاکہ ہم ساتھ ساتھ ایکویشن کو سالو کر سکیں, اور جس وقت آپ اٹھیں تو آپ کو ہوموجینئس ڈفرینشیل ایکویشن کے سالو کرنے کے طریقہ کار پتہ چل سکے. جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا, پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.